وادی سندھ کا ایک اہم علاقہ موئنجو ڈارو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور اور سکر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اہم مرکز ہڑپا صوبہ پنجاب سے 686 میل دور ہے۔ یہ شہر 2600 قبل مسیح موجود تھا اور 1700 قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا۔ تاہم ماہرین کے خیال میں دریائے سندھ کے رخ کی تبدیلی، سیلاب، بیرونی حملہ آور یا زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسے قدیم مصر اور اس کا ہم اثر سمجھا جاتا ہے۔ 1980 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کا وہ رتبہ دیا۔ جب ہم موئنجو ڈارو جیسا عالی شان شہر دیکھتے ہیں جس کے امکانات پختہ اور مضبوط، 2 3 منزلہ اونچے ہیں، ان میں سڑکیں ہیں، بازار ہیں، ان کے باشندوں کی زندگی اور رواج و عادات سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں، معلوم ہوتی ہیں۔ یہ عجیب بات موئنجو ڈارو کے وہ آثار ہیں جو سب سے زیادہ گہرائی میں ہیں، سب سے زیادہ ترقی کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی جب یہاں کے شہر پہل بنے تب یہاں کی تہذیب اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی اور بعد میں اسے زوال آتا رہا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ماہرین ایک عرصے سے اس مفروضے پر غور کر رہے ہیں کہ شاید آب و ہوا میں تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج سے موئنجو ڈارو اور اس سے وابستہ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ اب اس مفروضے کا ریاضیاتی ثبوت میں مل گیا ہے۔ روچیسٹر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ریاضی دان نشانت ملک نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ مونسون کے اوقات میں تبدیلی سے خشک سالی کا راج ہوا اور عہد کانسی کی شاندار تہذیب 3000 سال قبل اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ نشانت نے شمالی بھارت کے ایک غار میں اگنے والے معدن اسٹیلگمائٹ کے ہمجا آئسوٹوپ کا جائزہ لیا۔ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مقام پر بارش کتنی مقدار میں گری ہوئی ہوگی۔ اس طرح گزشتہ 5700 سال میں مونسون بارشوں کا مکمل احوال معلوم کیا گیا ہے۔ نشانت ملک کی تحقیق سے عیاں ہے کہ جب وادی سندھ کی تہذیب عروج کی جانب گامزن تھی تو اس وقت مونسون بارشوں کا رجحان تھا، لیکن جب اس کا زوال شروع ہوا اس دور میں مونسون کا دور ہے یا پیٹرن تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ اس کے بعد پانی کی قلت پیدا ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں اور یوں تہذیب ختم ہو گئی۔ نشانت نے مزید بتایا کہ جب ہم ڈیٹا کے ذریعے قدیم آب و ہوا کا جائزہ لیتے ہیں تو مختصر دورانیے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں غیر یقینیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ہم نے ریاضی اور موسمیاتی تبدیلی پر تحقیق کی ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے جس میں مختصر وقفے کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نشانت نے الگوریتھم پر مبنی مشین لرننگ اور انفارمیشن تھیوری کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اس سے موسمیاتی ریکارڈ کے گمشدہ گوشوں کو معلوم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی امکانات پر بھی غور کیا گیا ہے، لیکن اسٹیلگمائٹ کا ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ہر 5 سال بعد ہی مونسون کی صورتحال کو اجاگر کرتا ہے۔ ہڑپا اور موئنجو ڈارو جنوبی ایشیا کی قدیم تہذیب میں شامل ہیں جن کا مقابلہ مصری آثار سے بھی کیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے عہد میں یہ تہذیب 1500 کلومیٹر تک وسیع ہو گئی تھی اور بعض شہروں کی آبادی 60,000 افراد سے بھی تجاوز کر چکی تھی، لیکن دیگر بہت سے اسرار کے ساتھ ساتھ موئنجو ڈارو اور ہڑپا 2 اہم راز اب تک فاش نہیں ہو سکے، جن میں اس کی زبان اور علامات کا مطلب جاننا اور خود اس تہذیب کا زوال شامل ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس بات کے امکانات مزید قوی ہو گئے ہیں کہ وادی سندھ کی اچانک بربادی بگڑتے ہوئے موسمیاتی نظام کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ موئنجو ڈارو اور ہڑپا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے تو یہ بالکل بے جانہ ہوگا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔